15 شعبان کا روزہ رکھیے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ۔ چند نصیحتیں آپ کی۔ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہو تو 15 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد ہی میں ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات میں مسجد کی حاضری، اعتکاف اور انتظار نماز وغیرہ کا ثواب لکھا جائے، بلکہ زہے نصیب ساری رات ہی عبادت میں گزاری جائے۔ آج کی رات نہ غفلت میں گزاری جائے۔ رب اکبر کی کرو حمد و ثنا، آج کی رات جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر لکھا تھا، ھذہ برات من النار من الملک العزیز العزیز لعبدہ عمر بن عبدالعزیز، یعنی خدائے مالک و غالب کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعہ میں جہاں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ کاش ہمیں بھی شب برات میں خوب عبادت کی توفیق ملے اور اس رات بخشے جانے والوں کی فہرست لسٹ میں ہم گناہگار بھی شامل ہو جائیں۔ ہر خطا تو درگزر کر بے کس و مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کس و مجبور کی۔ شب برات میں کرنے کے چند کام۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات بہت مبارک رات ہے، بیوٹیفل رات ہے، اچھی اور بہت ہی خوبصورت رات ہے۔ اس رات قبرستان جانا، وہاں فاتحہ پڑھنا مسلمانوں کے معمولات میں سے ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کے مزارات پر حاضر ہونا بھی برکت کا سبب ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیے۔ 15ویں تاریخ کو حلوہ وغیرہ بزرگان دین کی فاتحہ پڑھ کر صدقہ کرے اور 15ویں رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھے، اور اس رات کو ہر مسلمان ایک دوسرے سے اپنے قصور معاف کرا لیں، کیونکہ بغض یعنی دل میں دشمنی رکھنے والے مسلمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کرے اور زیارت قبور کرے۔ اگر اس رات کو بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو انشاءاللہ العزیز تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شب برات میں اپنے ان پیاروں کو بھی یاد رکھا جائے جو دنیا میں رخصت ہو چکے۔ اپنے مرحومین کو یاد رکھنے اور ان کے ساتھ خیر و خواہی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس رحمتوں اور مغفرتوں والی رات میں نیاز دلا کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن ماہ رجب کے پہلے جمعے، نصف شعبان کی رات یعنی شب برات اور جمعہ کی رات کو فوت شدگان کی روحیں اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں
اور کہتی ہیں صدقہ کر کے ہم پر رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو۔ اگر وہ کوئی چیز نہیں پاتی، یعنی ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کچھ بھی صدقہ نہ کیا جائے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتی ہیں۔ یہ حوالہ جات اسلامی زندگی صفحہ نمبر 134 اور دورار الحسان صفحہ نمبر 33 پر ہیں۔